اصغر ہو یا دلیری کہ ماہ کمال ہو، کم عمر میں حسین کے روب و جلال ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، ماہ رجب، ماہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے انسانوں پر اپنی برکات کو نازل کیا اور اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پروردگار عالم نے اس ماہ کی 13ویں تاریخ 13 رجب المرجب کے دن جو مسلمانوں کو، بشریت کو، انسانیت کو عطا کی، وہ امیر المومنین کی ذات گرامی ہے کہ 13 رجب المرجب کو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن۔ اس دن کی مناسبت سے تمام اہل اسلام، اہل ولا، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کی زندگی کا اگر خلاصہ کریں تو امیر المومنین کی زندگی کے بہت سارے پہلو انسان کے سامنے آتے ہیں۔ آپ کا شجاعی پہلو کہ شجاعت میں اگر کوئی مصداق ہے تو امیر المومنین اس کا مصداق ہیں۔ اگر سخاوت میں کوئی مصداق دیکھنا ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ علم کا مصداق دیکھنا ہے تو امیر المومنین کی ذات اقدس علم کا منبع و مصداق ہے۔ اسی طریقے سے اور جنگی پہلو اور دوسرے پہلوؤں کو اگر دیکھیں تو انسان کی زندگی میں جتنے پہلو بھی رونما ہونے والے ہیں ان سب کا مصداق امیر المومنین کی ذات ہے۔ اور انہی پہلوؤں میں سے، انہی امور کی انجام دہی اور انہی کاموں میں سے ایک امر جو امیر المومنین نے بطریق احسن انجام دیا وہ ہے اولاد کی تربیت، کہ امیر المومنین نے اس طرح سے قرآن کے اس قانون پر چلتے ہوئے کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین نے خود اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچایا اور اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کی تاکہ زندگی کے ہر پہلو میں بچے کامیاب و کامران رہیں۔ اگر امام حسن اور امام حسین کی زندگی کو دیکھیں اور آپ کی بھی زندگی کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ کریں تو وہ تمام چیزیں جو امیر المومنین کی زندگی میں ہیں اسی طریقے سے بطریق احسن امیر المومنین نے اپنے ان بچوں کی تربیت کی ہے۔ شجاعت کا اگر میدان دیکھیں تو آپ دونوں شجاع ترین کائنات کے انسان ہیں۔ سخاوت کو دیکھیں تو سخی ترین آپ ہیں، اور اسی طرح سے علم کو دیکھیں تو آپ سے بڑا اس وقت کا کوئی عالم نہیں ہے۔ اس طرح سے امیر المومنین نے اپنے ان بچوں کی تربیت کی ہے اور لوگوں کو تربیت کر کے دکھایا اور بتایا کہ لوگ کس طرح سے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اس جہنم کے ایندھن سے بچا سکتے ہیں۔
امیر المومنین نے جہاں بچوں کی تربیت کی، اپنے آپ کو جس طریقے سے بچایا اس ایندھن سے، اس کا مشہور و معروف واقعہ وہ کہ جب آپ کے بھائی عقیل آپ سے اپنا حق لینے آتے ہیں اور امیر المومنین جب اپنے بھائی کو ان کا حق ادا کرتے ہیں تو عقیل چاہتے ہیں کہ کچھ حق سے زیادہ مل جائے۔ جب یہ مطالبہ کیا عقیل نے تو امیر المومنین نے ایک گرم سلاخ اپنے بھائی عقیل کے ہاتھ پر رکھی کہ جس کی تپش سے عقیل تڑپ اٹھے اور رونے لگے۔ تو امیر المومنین نے اپنے بھائی سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے عقیل، تم اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، بھلا بتاؤ میں اس آخرت کی آگ کو کس طرح سے برداشت کروں گا۔ عزیزان گرامی، انسان کے زندگی میں اولاد کی تربیت ایک اہم پہلو ہے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بچے اولاد ان کا سہارا بنے تو اس کے لیے انہیں مقدمات فراہم کرنے ہوں گے، بچپن ہی سے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرنی ہوگی کہ کل جب وہ بڑھاپے میں آئیں تو بچے تربیت یافتہ ہوں اور اپنے والدین کی خدمت کریں، کیونکہ اگر ہم بچپن سے ہی بچے کی تربیت نہیں کریں گے تو کل بڑے ہو کر بچے ماں باپ کا، والدین کا نہ احترام کریں گے نہ خدمت کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنے تو وہ مراحل، وہ اصول جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، ان اصولوں کے مطابق اگر بچے کی تربیت کریں تو ہمیں وہ مقصود حاصل ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں۔ کس طرح سے بچوں کی تربیت کی جائے، کیا مراحل ہیں بچوں کی تربیت کرنے کے، اسلام نے کیا مراحل بیان کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت اولاد کے مراحل کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لاعب ابنک سبعا، کہ 3 مراحل رسول اکرم اولاد کی تربیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ پہلا مرحلہ ولادت سے لے کر 7 سال تک کا ہے، کہ جس میں رسول اکرم فرماتے ہیں لاعب ابنک سبعا، کہ یہ 7 سال بچہ اس طرح سے ہے جیسے بادشاہ ہے، لہذا بچے کو آزاد چھوڑ دو، اسے کھیلنے کودنے دو، جو مرضی وہ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دو۔ وَأَدِّبْهُ سَبْعًا، اور جب 7 سال پورے ہو جائیں اب اگلے 7 سال اپنے بچوں کو آداب سکھائیں، سلیقے سکھائیں، ثقافت سکھائیں، انہیں بتائیں کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے۔ وَصَاحِبْهُ سَبْعًا، اور آخر کے 7 سال ان کے ساتھ رہیں، ان کو اپنا مشیر بنائیں، اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیں۔ اور جب یہ 3 مراحل پورے ہو جائیں تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثم اترک لہ الحبل علی الغارب، پھر ان مراحل کے بعد بچے کو آزاد چھوڑ دو، وہ جو چاہے جہاں چاہے جائے، اب یہاں پر والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ یہ وہ مراحل ہیں جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر ان مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے اولاد کی تربیت کی جائے تو پھر والدین پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی 21 سال کے بعد۔ اگر ان مراحل کو طے نہ کیا گیا تو بچے کی جتنی بھی خرابیاں ہیں، جو کچھ بھی اس میں پایا جاتا ہے، اس سب کے ذمہ دار والدین ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔